الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ کی تلاوت کی گئی ہے، جس کی تلاوت گزشتہ رات بھی ہوئی تھی. انشاءاللہ الرحمن اس سورہ کی تیسری آیت کا پہلا حصہ پر ہلکا سا تبصرہ ہوگا. گزشتہ درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر انسان کے خسارے اور نقصان کا تذکرہ کیا ہے، اور کچھ اس طرح کا جملہ استعمال کیا ہے جس میں تاکید در تاکید پائی جاتی ہے. زمانے کی قسم یقیناً بالیقین انسان خسارے اور نقصان میں ہے. یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ قرآن نے اگر خسارے کا تذکرہ کیا ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی دکھلایا ہے. خسارہ کیا ہے، نقصان کا مفہوم کیا ہے، اور اس سے بچا کس طرح جا سکتا ہے، اس کے لیے اللہ نے 4 خوبیوں کا تذکرہ کیا. سرسری طور سے ہم لوگ ان خوبیوں کو جانتے بھی ہیں اور کچھ لوگ ان کا عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن جن خوبی اور صفات کا تذکرہ اللہ نے اپنے منشا اور مشیت کے مطابق کیا ہے، عموماً انسان اس کے کرنے سے قاصر رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان خسارہ سے اور نقصان سے نکل نہیں پاتا. البتہ جن لوگوں نے اللہ کے مقتضا اور مراد کے مطابق ان صفتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کی، ایسے لوگ ہر دور میں خسارہ اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا چکے ہیں. وہ 4 خوبیاں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. ایمان لانا، اچھا عمل کرنا، حق بات کی وصیت کرنا
اور صبر کی تلقین کرنا۔ بیک وقت جس انسان کے اندر یہ 4 خوبیاں اللہ کے منشاء و مراد کے مطابق پائی جائیں گی، اس انسان کو کوئی انسان کامیابی اور کامرانی سے روک نہیں سکتا۔ خسارہ ان کے پاس آیا بھی ہوگا، نقصان ہوا ہوگا، نقصان کے بادل چھٹ جائیں گے اور خسارہ کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے انشاءاللہ؟ آج اس میں سے پہلی چیز پر ہلکا سا تبصرہ ہوگا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مومن و مسلمان تو ہم ہیں ہی، پھر ہم خسارہ سے نکل کیوں نہیں پاتے ہیں؟ اور انسان کبھی کبھی اللہ کے خلاف جملہ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم لوگ مار بھی کھاتے ہیں، پھر اللہ ہم پر ترس نہیں کھاتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جبکہ قرآن مجید نے باضابطہ اعلان کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سر بلند کامیاب تم ہی رہو گے اگر تم مومن رہو گے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ کلام جھوٹا ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے دعویٰ میں ہم جھوٹے ہیں۔ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے، لیکن دعوی ایمانی میں ہم جھوٹے ہیں۔ ہم نے اگر کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، تو کیا ہم ایمان کے تقاضوں کو پورے کرتے بھی ہیں؟ وہ کون سا ایمان ہے جس کا مطالبہ اللہ نے اہل ایمان سے کیا ہے، اور کس معیار مطلوب کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یا تو قرآنی آیات کو پڑھیے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و فرمودات کو پڑھیے، اور پھر اس کے بعد حدیث و قرآن کے مطابق شروع دور کے اہل ایمان یعنی صحابہ کرام نے جس انداز سے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے۔ اگر اس معیار کے مطابق اترتے ہیں تبھی اللہ کے ہمارے ایمان کا اعتبار بھی ہوگا، اور جب ہمارا ایمان معتبر ہوگا تبھی ہمیں سربلندی اور کامیابی ملے گی۔ کون سا ایمان اور کیسا ایمان؟ اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھیے۔ ایمان کہتے کسے ہیں اور مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا۔ اس لیے علماء سلف نے ایمان کے معنی کے بتانے میں 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے: تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، اور عمل بالارکان۔ اس کا نام ایمان ہے۔ دل سے اس چیز کو سچ ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور جسم کے اعضاء و جوارح سے عمل پیرا ہونا، تب انسان مومن ہوتا ہے، اور ایسے انسان کے اندر ایمان جاگزی ہوتا ہے۔ کیسا ایمان چاہیے؟ قرآن مجید نے کہیں
ایمان کے دعوے داروں کو بے ایمان کہا ہے؟ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اور ہماری مجال بھی کیا ہم اس طرح کچھ کہہ دیں؟ ہاں اتنی بات تو ضرور کر سکتے ہیں، جس موقع پر قرآن مجید میں ایمان کے دعوے داروں کو بے ایمان کہا ہے، اس قسم کی آیتوں کی تلاوت کر کے صرف ترجمہ بتا کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، باقی فیصلہ کرنا ہمارا آپ کا اپنا کام ہوگا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی کسی محبت آڑے نہیں آ سکتی، نہ ماں باپ کی محبت ہو، نہ بیوی بچے کی محبت ہو، نہ خاندان و کنبہ کی محبت ہو، نہ جماعت اور پارٹی کی محبت ہو۔ ان ساری محبتوں کو قربان کریں گے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دم بھریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے ایمان کا اعتبار ہوگا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں۔ علاوہ ایمان سے متعلق یہ بات یاد رکھیے، کہیں کہیں اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، مانا اے ایمان کے دعوے داروں اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اپنے ایمان میں کچھ کمزوری واقع ہو رہی ہے تو اپنے ایمان کی تجدید کر لیجیے، دیکھیے آپ کا ایمان صحیح سالم ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو اس خامی کو، کوتاہی کو، کمزوری کو دور کیجیے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے ایمان کا اعتبار ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی جماعت کو معیار ایمان قرار دیا۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق ہے تب تو اللہ کے ہمارا ایمان مقبول ہوگا، اور اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق نہیں ہے تو ایمان مردود ہے۔ چنانچہ پہلی پارہ میں پڑھیے گا جہاں منافقین کا تذکرہ ہے، وہیں اللہ نے کہا منافقوں سے خطاب کرتے ہوئے آمنو کما آمن الناس، ایمان اسی طرح لاؤ جس طرح محمد الرسول اللہ کے گرد رہنے والے لوگ ایمان لائیں۔ مطلب کیا ہوگا؟ منافقین تو ایمان کا اظہار کرتے تھے، اہل ایمان سے کہتے ہم تو ایمان لائے ہیں، اور اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے ظہر اثر مغرب نہیں، عشاء اور فجر کی جماعت کی پابندی کرتے تھے، نماز کی پابندی نہیں، جماعت کی پابندی کرتے تھے۔ ان لوگوں سے کہا گیا آمنو کما آمن الناس، ویسے ہی ایمان لاؤ جس طرح یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے ایمان لایا۔ گویا صحابہ کرام کو ایمان کا معیار بتلایا ہے، اگر ویسا ہمارا ایمان ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو ہم دوسرے کیٹیگری میں جائیں گے۔ ایک جگہ اور میں اس کی وضاحت کی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہودی ہو یا نصارہ، منافق ہو یا کفار و مشرکین، ان کے ایمان کا اعتبار اسی وقت ہوگا جس طرح محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں صحابہ سنو تمہاری طرح اگر یہ ایمان لائیں گے فقد اہتدوا، تب ہدایت پائیں گے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیسا ایمان لایا تھا؟ ایمان بھی لایا
اور عمل بھی نہیں کیا، ایمان بھی لایا، اعمال کا اظہار بھی نہیں کیا، کیا ایسا ہے؟ وہ کیسا ایمان تھا؟ جس ایمان کو اللہ نے خسارے سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، وہ ایمان صحابہ کا ایمان ہے۔ کیسا ایمان؟ آمنو کما آمن الناس۔ ان صحابہ نے ایمان لایا کیسے ہے؟ اس ایمان کا تذکرہ قرآن نے کس طرح کیا ہے؟ وہ تذکرہ یہ ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا اس کام کو صحابہ کرام نے ہو بہو اسی طرح بجا لائے۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ اس کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، دریغ نہیں کیا۔ اس کے لیے بیوی بچہ کو چھوڑنا پڑے، دریغ نہیں کیا۔ اس کے لیے میدان جنگوں میں لڑنا پڑے، گریز نہیں کیا۔ اس کے لیے ہجرت کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑے، برداشت کر لیا۔ تب وہ ایمان تھا کہ جس کے نتیجے میں 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا، ایمان کا ہتھیار تھا۔ آج اگر خسارہ سے بچنا چاہتے ہیں، پڑھیے سورۃ العصر کو اور ایمان اسی انداز کا لائیے جس انداز کے ایمان کا مطالبہ اللہ نے ہم سے کیا ہے۔ کیسا مطالبہ ہے؟ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی سماعت کیجئے، سنیے، اور پھر ہو سکے تو خود بھی ان آیتوں کی تفاسیر کی کتاب میں ملاحظہ کیجئے اور اس میں غور فکر کرنے کی کوشش کیجئے کہ آخر ایمان کے ذریعے سے اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ پہلی سورہ کی پہلے صفحے پڑھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ظاہر پہ ایمان رکھتے ہیں، نقد انعام پر ایمان رکھتے ہیں۔ ابھی یہ کام کریں گے، ابھی سنگ فائدہ ملے گا، ہمارا اس پر ایمان ہوتا ہے۔ جبکہ قرآن نے جس ایمان کا تذکرہ کیا ہے کہ ابھی کام کرو، اس کا فائدہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ گے، دیکھتے نہیں ہو۔ فرشتوں پر ایمان لاؤ گے، دیکھتے نہیں ہو۔ آخرت پر ایمان لاتے ہو، دیکھتے نہیں ہو۔ بعد میں لوگ رسول اللہ پر ایمان لائے، دیکھتے نہیں ہیں۔ قرآن پر ایمان لایا، نزول قرآن کا جو طریقہ تھا آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اب پورے طور سمجھ نہیں پاتے۔ 6 چیزوں کے ماننے اور تصدیق کرنے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ ایمان بمعنی تصدیق اور ایمان بمعنی یقین، اطمینان قلب۔ کس طرح؟ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تم مردہ کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے سوال کیا، اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تمہارا یہ سوال کہ اللہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرے گا، یہ سوال تمہارا کرنا، اس پر اللہ کا جواب یہ دینا، اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے کیا کہا، بلا ولیکن لیطمئن قلبی، الہی یقین تو ہے، یعنی ایمان تو ہے، لیکن اطمینان قلب چاہیے۔ تو انبیاء و مرسلین کا معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ بہت سارے غیوب کے پردے چھاڑ دیے جاتے ہیں۔ ملکوت السماوات والارض کا بعض انبیاء کرام کو مشاہدہ بھی کرا دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے مقرر فرشتے اپنے خاص انداز میں جسم کے ان اوصاف کے ساتھ کبھی کبھی ان انبیاء مرسلین کے سامنے ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ دیکھا، ان کے 600 پر ہیں، ایک دو نے 600 پر ہیں۔
کیا فرمایا؟ مردہ کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے کہا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں ایمان ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہاں پر اطمینان قلب کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ شک و شبہ کی بنیاد پہ کسی عمل کو کریں گے اس کا اعتبار نہیں، یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا پڑے گا۔ بہرحال تو ایمان کا معنی تصدیق کرنا، اور ایمان کا معنی یقین کرنا، ایمان کا معنی اطمینان قلب کا حاصل ہونا۔ اگر ہمارا دل مطمئن ہے اور کسی کام کے کرنے کا حکم ملا، اطمینان قلب کے ساتھ اس کام کو بجا لانے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، پھر ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ ہمارا جسم صحیح سالم ہے یا ہمارے جسم کا آخری قطرہ خون بھی بہہ چکا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ مگر ہمارا حال کیا ہے کہ کچھ معمولی چیزوں میں اپنے ایمان کا ہم سودا کر لیتے ہیں، اور پھر بھی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ آخر مسلمان ہے تو غلبہ ہمیں میسر کیوں نہیں ہوتا، کامیابی ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے سوچ کو بدلیے اور قرآنی رنگ میں اپنے ایمان کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ تو قرآنی رنگ کیا ہے؟ ایک دو آیتیں سماعت کر لیجیے، پھر بات آگے بڑھے گی۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ سنا دے تو اس فیصل شدہ حقیقت کو انسان اختیاری تصور کرے، چاہے تو مانے چاہے تو نہیں مانے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ جو کہہ دیا اللہ نے اور جو کہہ دیا رسول اللہ نے، وہ بات آپ کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، آپ کو مان نہیں پڑے گا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور اگر کبھی اللہ یا اس کے رسول کی جانب سے کسی معاملے میں فیصلہ سنا دیا گیا، وہ فیصلہ آپ کے خلاف پڑا ہو، آپ کے باپ دادا کے خلاف پڑا ہو، آپ کے خاندان اور کنبہ کے خلاف پڑا ہو، آپ کی جمعیت و جماعت کے خلاف پڑا ہو، ذمہ داری آپ کی بنتی ہے وہ کسی کے خلاف فیصلہ جائے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہم کو ماننا ہوگا، اور اگر ماننے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ بھی کرتے ہیں تو قرآن فتویٰ دیتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پڑھیے سورہ نساء کی آیت، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تین باتوں کا تذکرہ ہے، ان تینوں باتوں کے تناظر میں اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے۔ کیا ہے وہ؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے۔ کب تک مومن نہیں ہے؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ یہ اپنے تمام در جھگڑوں اور اختلافات میں آپ کو اپنا فیصل تسلیم نہ کر لیں۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر اس کی بات فرمائیں، اس وقت تک یہ انسان مومن نہیں کہلا سکتا جب تک کہ آپ کے فیصلے کو بلا چون و چرا تسلیم نہ کر لیں۔ فیصلہ محمدی کے ماننے میں کچھ حرج محسوس کرنے سے ایمان غارت ہو جاتا ہے۔
اور تیسری بات بتائی وَيَسَلِّمُ تَسْلِيمًا، پورے طور سے سر تسلیم خم کر دے، یعنی اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سامنے گردن جھکا دے، تب اس کا ایمان صحیح ہے۔ اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی واقع ہو گئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ میں صرف آپ سے اور خود اپنے سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ ان آیتوں کی روشنی میں ہم خود فیصلہ کریں کہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہے تو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کا برکھا برس سکتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ جو بندوں کو مسلط کیا گیا، ظلم بربریت کا بازار گرم ہوا، اہل اسلام کو دبانے کی بھرپور کوشش ہوئی اور دنیا سے مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں شروع ہو چکی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایمان کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن ایمان کے تقاضا کو پورا نہیں کیا۔ اس لیے قرآن مجید نے جس ایمان کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، ہمیں اس ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ایمان کے ثمرات اور برکات ہمیں کس طرح میسر ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر شہر دیہات کے رہنے والے لوگ اللہ پر ایمان لا کر متقی و پرہیزگار بن جائے تو ضرور بھی ضرور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ فتحنا علیہم برکات من السماء، برکتوں کے دہانے کھول دیں گے اور مستقل برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اگر بدامنی پائی آتی ہے، ہم فساد سے دوچار ہیں، خوف و ہراس کے ماحول میں جی رہے ہیں، کہیں گھر سے نکلنے کے بعد گھر کے لوگ حیران و پریشان رہتے ہیں کہ میرا بچہ، میرے گھر کے افراد کس طرح گھر سے ہی سالم واپس ہو جائے۔ بطور خاص جن کے سر پہ ٹوپی ہو اور جن کے چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی ہو، وہ اسلامی لباس یا مسلمانوں جیسا لباس پہنے ہوا ہو، ایسا لگے متقی و پرہیزگار ہے، سفر میں ان کے ساتھ جو گھورنے والی نگاہیں ہوتی ہیں، بڑے سے بڑے پتا والے انسانوں کا کلیجہ پانی ہو جاتا ہے، جو ڈر کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا وہ؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو انسان ایمان لاتا ہے اور اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی آمیزش نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، انہی کے لیے امن ہے۔ اگر ان کے حالات خراب بھی ہو جائے، ان کا وشواس بھروسہ اللہ پہ اتنا زبردست ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے، تو کسی غیر کی جانب سے ہماری جان کیسے لی جا سکتی ہے؟ وہ آدمی ڈر کے بغیر رہتا، آرام سے رہتا ہے۔ لیکن جہاں ایمان میں خامی اور خرابی واقع ہوتی ہے، وہ انسان حالات کو دیکھتا ہے اور حیران و پریشان ہوتا، وہ دائیں بائیں جھانکتا ہے اور موقع ملا تو الا فرارا، چپ سے رائے فرار اختیار کرتا ہے۔ جبکہ اسلام نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہت سارے احکام کی دعوت بھی دی ہے، انشاءاللہ کہ اس کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ یہاں پر صرف اس چیز کو یاد رکھیے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ انسان خسارے سے بچا ہوا ہے، بچا ہوا رہے گا اور بچا ہوا تھا، جس نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ اور اس کی گزشتہ رات میں نے ایک مثال دی تھی، اس مثال کو یاد رکھیے۔ دنیا میں اللہ انبیاء و مرسلین کو اس لیے بھیجتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی بات مانی جائے،
ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کا کہا مانا جائے، ان کے طرز زندگی کو اپنا لیا جائے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول کو صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی بات مانیں۔ ہر دور میں، ہر قوم میں سب سے پہلا مومن اس قوم کا نبی ہوتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، مومن بعد بھی ایمان لائے، نبی پہلے ایمان لاتے ہیں۔ پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ کی آخری آیت میں آمن الرسول، رسول ایمان لائے، مطلب کیا ہوگا؟ ہر قوم کا پہلا مومن اس قوم کا نبی ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کسی نبی کے بارے میں سنا ہے کہ حالات میں بگاڑ پیدا ہو گئے تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے؟ کبھی آپ نے کسی نبی کے بارے میں سنا ہے کہ قوم نے ان کی مخالفت کی تو قوم کا مقابلہ کرنے کے بجائے بوریا بستر لیے اور چپ سے روانہ ہو گئے؟ کیا کبھی نبی اور رسول کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہے کہ قوم کی جانب سے مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، انہوں نے صبر و تحمل کے دامن کو تار تار کر دیا اور ان کے سامنے سرنڈر ہو گیا؟ نہیں سنا آپ نے، اور سنیں گے بھی نہیں۔ وہ پہلا مومن اپنے ایمان کو سمجھتا ہے کہ ایمان لانے والا مومن ہوتا ہے، مومن امن میں ہوتا ہے، وہ امن والا ہوتا ہے، امن دیتا بھی ہے۔ جب امن میں رہے گا تو اللہ کی جانب سے امن کا اس پر برکھا برستا ہے، حالات جتنے بھی خراب ہو جائے انہیں ڈر لگتا نہیں ہے، وہ سہمتا نہیں ہے، وہ مرعوب نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ سوچتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور فرعون جیسے دربار میں ہمیں بھیجا ہے، نمرود کی یہاں ہمیں بھیجا ہے، یا بڑے بڑے سرکش و جابر انسان کے پاس ہمیں بھیجا ہے، ان کے پاس سارے وسائل، ہمارے پاس کچھ وسائل نہیں ہے، پھر بھی ان کا یقین یہ ہوتا ہے جس اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اس اللہ کی جانب سے ہماری نگہبانی اور نگہداشت مستقل ہوتی رہے گی۔ یہ ایمان، ایسا ایمان اگر ہے الحمدللہ، اور نہیں ہے تو پھر ایمان کا دعویٰ کرنا ہی ہمارا بیکار ہوتا ہے۔ دعویٰ ایمانی میں ہم جھوٹے ہیں۔ جب ایمان کا دعویٰ ہی ہمارا جھوٹا ہو جائے گا تو اللہ کی جانب سے ایمان پر جو ثمرات اور برکات ملنے والے ہیں وہ کیسے ملیں گے؟ اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے اس کے معیار کے مطابق اگر اپنے آپ کو اتار لیتے ہیں، آج بھی یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاور لیس نہیں ہوا ہے، اس کی قوت و شکتی چھین نہیں گئی ہے، بلکہ صاحب اقتدار ہے، قدرت والا ہے، سارا پاور اسی کے پاس میں ہے، جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، زمانے کے حالات کو جو گردش میں لانے کا ہمیں سب ہمارا کام ہے، ہم عدل بدل کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کو دے دیا کبھی اس کو دے دیا۔ اب دیکھ لیجئے یہاں 850 سال یا 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، نہلی پن کو ثبوت دیا، تقریباً 150 سال انگریزوں کی حکمرانی رہی، مسلمان کی باری چلی گئی، انگریزوں کی باری آئی، پھر انگریز کی باری چلی گئی، اب برادران وطن کی باری آئی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے 8 سال میں کچھ نہیں کیا تو یہ آپ کا قصور تھا، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے، غیر مسلمین بھائیوں تک گھر گھر جا کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سناتے تو کچھ کام ہوتا۔ بیوی کے محبت پر آپ نے تاج محل بنایا، لال قلعہ بنایا، قطب مینار بنایا، اور ادھر ادھر کی چیزیں آپ نے بنا دی، دیا کیا ملت کو؟ اس لیے یاد رکھیے گا، ہم ان کو کوستے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ہماری بعد والی نسل ہمیں برا بھلا کہے گی۔ لچھی دار تقریر تو کرتے تھے، بڑا آپ نے سنایا لوگوں کو، لیکن کیا کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر خسارہ سے بچنا چاہتے ہیں تو کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے، مر کر زندگی مت گزاریے، یعنی جیے ہوئے ہیں پھر بھی مرے ہوئے، گھٹ گھٹ کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل ایمان
ایمان کے نتیجے میں وہ گھٹتا نہیں ہے، وہ مر مر کی جیتا نہیں ہے، وہ صحیح سالم رہتا ہے اور آخر وقت تک شیطان سے بھی مقابلہ کرتا ہے اور انسان نما شیطان کو بھی مقابلہ کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں خسارہ سے بچ جائے، نقصان سے بچ جائے، تو قرآن نسخہ کو یاد رکھیے، الا الذین آمنوا، مگر وہ انسان خسارہ میں نہیں تھا، خسارہ میں نہیں ہے اور خسارہ میں نہیں رہے گا جس نے اپنے آپ کو مومن و مسلمان بنا لیا۔ کیسا مومن و مسلمان؟ جیسی اللہ کی مشیت تھی، جیسا اللہ نے چاہا تھا۔ انبیاء کو اللہ نے بھیجا کہ اسی انداز کا آپ کا ایمان ہو۔ انبیاء کے ساتھ بطور خاص جو ان کے مخلصین ساتھی رہے، ان کو ایمان کا معیار بتلایا، اور پھر ہمارے لیے مسلمانوں کی وہ جماعت جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا، ساتھ رہنے کے لیے پسند کیا تھا، وہ صحابہ کرام کی منتخب جماعت ہے جنہوں نے اپنی جان کی اور مال کی پرواہ نہیں کی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرےداری مکمل کی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ ایمان جو ہمیں خسارہ سے بچا دے، اس ایمان کے لیے صحابہ کرام کو معیار متعین کیجئے۔ اور صحابہ سے متعلق اب یہ دیکھیے کہ صحابہ کو اللہ نے یا اس کے رسول نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اور صحابہ نے نہیں کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جنگ کے موقع پر یا کسی قوم سے لڑنے کے موقع پر یا کسی بستی میں داخل ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور ساتھیوں نے یا صحابہ نے یہ باضابطہ اعلان کیا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں حکم تو دیجئے، اور صحابہ کو آپ نے حکم دیا ہے تو صحابہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی ہے، اپنی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی ہے، مکہ المکرمہ جیسی سرزمین کی بھی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہم نہیں رہیں گے یہاں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا ہوا؟ عالیشان عمارت چھوڑی جا سکتی ہے، خوبصورت بنگلے چھوڑے جا سکتے ہیں، کاروبار تجارت کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ایسا ایمان اگر ہمارا آپ کا ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو پھر ایمان کا دعویٰ کرنا ہمارا صحیح نہیں ہے۔ اپنے ایمان میں جھوٹے کہلائیں گے، نتیجے کے طور پر ادھر سے مار پڑے گی کہ آپ مسلمان ہیں، ادھر سے مار پڑے گی مسلمان نہیں ہے، اور یہ صورتحال ہے۔ یہاں ہمیں مسلمان سمجھ کے مارا جاتا اور قبر میں اور حشر میں بے ایمان سمجھ کے مارا جائے گا کہ تم نے ایمان کا دعویٰ تو کیا تھا لیکن ایمان کا سودا بھی کر لیا تھا، ایمان کا دعویٰ کیا تھا لیکن ایمان کا تمہارے پاس ایمان کی بو سے نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے ٹھکائی زیادہ کھاؤ۔ دوسرے لوگوں کو تو سیدھا سیدھی بھیج دیا جائے گا، آپ سے پرسش بھی ہوگی، سوال ہوگا، اور اس کے بعد بائیں طرف روانہ کر دیے جائیں گے۔ اس لیے اگر نقصان سے بچنا ہو تو ایمان سے متعلق یہ بات یاد رکھیے، ایمان لائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی تجدید کیجئے، ایمان کو نیا بنائیے، ایمان میں جو کوتاہی ہو چکی ہے اسے دور کیجئے۔ ایمانی کوتاہی کیسے دور ہوگی؟ انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ رات کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔